اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شجاعت، ایمان اور وفا کی عظیم ترین مثال کا حضرت عباس ہیں۔ ایسی ہستی جو جلال و قوت، کمال و فضل اور عزم و استقلال میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 10 سال بعد تک سیدہ علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر ایک دن آپ نے نصب شناس بھائی عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المومنین حضرت امام علی کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے، جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس سے وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہے اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہیں، جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے سے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی بھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑ اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب بھی مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میرے آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ
دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریا فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن حجاج 500 یزیدیوں فوجیوں کو ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے، باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنے علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر دوستو، کہ عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمر اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کے طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، تیر سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سر گردون سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کے ذیل سے باندھ دو، لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، آمین۔